ان کے اسکولوں کا نام نہیں معلوم چلا، کتابوں کا نام نہیں معلوم چلا۔ اب انہیں بتاؤ تھی کہ لڑکی سے 3 مرتبہ نہ پوچھو تو نکاح نہیں۔ اب اس میں کچھ بچ، 1 مرتبہ اگر پوچھو جیسے اور لڑکی رو دی، اب مولانا نے کہا اجازت ہو گئی۔ اب مولانا 15 سال مدرسہ میں کتاب کھنگال کے آوا، 2 منٹ میں فیل کر دیں۔ ہاں جے زندگی میں وجود طریقوں سیکھے نہ گئی، وہ 10 منٹ کے اندر وہ کہ سارا علم فیل کر دیں۔ مولانا کہا تھا اجازت ہوگی، نہیں یکئی مت، توبہ کرو، 3 مرتبہ پوچھو، نہ اجازت دے گردن ہلاؤ اور نہ اجازت دے ڈنڈا دکھاؤ، مطلب 3 مرتبہ بولے چاہیے۔ ہم نے کہا یہی تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کاش کی پڑھی لکھی ہوتی یا پڑھے لکھے سے پوچھی ہوتی۔ دیکھیے اجازت کا 2 طریقہ ہے، اجازت کا 2 طریقہ ہے۔ ایک ہے باقرہ، ایک ہے باقرہ، یعنی وہ لڑکی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، کنواری لڑکی، اس کو باقرہ کہتے ہیں۔ باقرہ کی اجازت کا یہ تعلق ہے کہ باقرہ سے آپ نے اجازت لی، کنواری بیٹی سے آپ نے اجازت لی جس کی ابھی پہلی شادی ہو رہی ہے، تو اب اس کو ماں باپ کے چھوڑنے کا، گھر چھوڑنے کا اتنا غم ہوتا ہے اس وقت، اور شرم اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ زبان کھول بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اب شریعت نے وہاں گردن ہلانے کا، زبردستی اجازت لینے کا جو سسٹم نہیں رکھا، بلکہ شریعت نے آسانی کر دی کہ کنواری بچی ہے، پہلی شادی ہے، شرم غالب ہے، ماں باپ کی جدائی کا صدمہ غالب ہے، گھر چھوٹنے کا صدمہ غالب ہے، بہت سی بیٹیاں تو بے ہوش تک ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اجازت کے لیے شریعت نے بہت آسانی رکھی۔ شریعت میں کسی بھی مسئلے کی کتاب میں آپ پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے کہ اجازت آپ نے مانگی، اس نے رو دیا تو اجازت ہو گئی۔ ہاں، اگر رو دیا تو اجازت ہو گئی، یا آپ نے اجازت مانگی، سر ایسے تھا، گردن لٹک گئی تو اجازت ہو گئی، یا 1 مرتبہ ہی ہوں کہہ دیا اجازت ہو گئی۔ 3 مرتبہ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں بیٹے کے لیے 3 مرتبہ ضروری ہے، کہلا لیجئے، وہاں سارا سسٹم ہے، کیونکہ کونوں بیٹا آج تک بیاہ میں بے ہوش نہیں ہوا۔ ہاں بلکہ خدا گھوڑے پیٹ پا اکیلے چڑھ کے کودت ہے یہاں باہر محلے میں، یہاں تو ای بے ہوش نہیں ہوتا، تو ان سے 3 مرتبہ نہ ہے تو 30 مرتبہ کہہ لو، لیکن وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ایسے مسائل، اب جیسے دولہے کو بھائی بارات جانے سے ہفتہ کھان پہلے اس کے بدن پہ کچھ لگایا جاتا ہے، اپٹن وغیرہ، الگ الگ جگہ پر بکوا کہاتا ہے، اپٹن کہاتا ہے، ہلدی چونا کہاتا ہے، مطلب کچھ لگاوا جاتا ہے۔ تو اب وہ لگایا جاتا ہے، اس کے جیسے کلیوا لیوا باندھت ہے کانی کا، وہ سب جو ہے گھنٹی، منری، لوہا، لکڑ سب مطلب باندھ دیتا ہے کہ اچانک نظریہ نہ جائے، تو وہ سب بندھا ہوتا ہے۔ اب ویسے پیلا پیلا ای بھیسڑ گرمی میں یہاں عورتیں کہا تھی خبردار پانی چھوئو نا، نہیں پیا ٹوٹ جائی۔ ہاں تو وہ نہاو نہیں دیتے، گھر سے باہر نہ نکلو، نہ نظریہ آئے جابو۔ اب یہ فتویٰ کہاں سے آیا، کس کتاب سے نکلا، ہم نہیں جان پائے۔ اب وہ فتویٰ صادر کر دیا، اب بیچارہ گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے۔ وہ جو آدمی روز فراٹا بھر کے بازار جائے والا ہوئے، وہ کہ ایک ہفتہ کے لیے قید کر لے تو لیے موت ہے۔ زبردستی کچھ نہیں ہے صاحب، نہ اپٹن کہ ہم آج تک کونوں کتاب میں پڑھیں، چلو لگائے جو تو ہر مرضی ہے، لیکن وہ ایسے لوگوں کو اجازت ہے لگانے کی جس عورت کو اس کا بدن چھونے کی اجازت ہو، جس عورت کو اس مرد کا بدن چھونے کی اجازت شریعت دیتی ہو، وہ عورتیں لگا سکتی ہیں۔ اب اس میں کون لگاتا ہے؟ پھوپھو لگا رہی ہے، بھابھی لگا رہی ہے، فلانی لگا رہی ہے،
تو وہ نوجوان عورتیں مل کر کے اس جوان کے بدن کو ننگا چھوتی ہیں اپنے ہاتھوں سے، جس کو شریعت نے دیکھنے سے بھی حرام قرار دیا۔ ہاں، اپٹن کے نام پر، بکوا کے نام پر ساری حرام کاریاں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اس کی ماں کو اجازت ہے، اس کی دادی کو اجازت ہے، اس کی نانی کو اجازت ہے، یعنی وہ عورتیں جو اس کے بدن کو چھونے کا حق رکھتی ہیں، ان عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا رسم پوری کر لے۔ باقی کسی بھی جوان غیر محرم عورت کو بغیر حائل کے کسی بھی مرد کے بدن کو چھونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہاں، یہ مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ ہاں، فتویٰ ضرور لگایا جاتا ہے، گھر سے نہ نکلو، نماز پڑھے نہ جاؤ۔ ہم نے کہا نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ارے چلو رسم پوری کی گئی، بدن پہ اپٹن لگا ٹھیک ہے، فٹ سے غسل کھانے جاؤ، نہاؤ دھو، وقت نماز کا ہو، وضو بناؤ، اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ارے اب تو اور سجدے کا حکم ہے، کیونکہ تجھے اب وہ مقام ملنے والا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف الاسلام، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان بھی ہے اور آدھا دین بھی ہے۔ تو آدھا دین ملنے والا ہے، آدھا ایمان ملنے والا ہے۔ اب وہ نماز تک چھوڑ دے معاذ اللہ، یعنی ایک ہفتہ 35 وقت کی نمازیں چھوڑ کر کے نبی کی سنت ادا کرنے جائے، اتنا بڑا مجرم بن کے نبی کی سنت ادا کرنا جائے۔ نہیں، کسی بھی دولہے کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، نماز کے وقت میں غسل کر کے پاک صاف ہو کر کے مسجد ضرور پہنچے، نماز ادا کرے اور رب کے حضور دعا کرے، مولا ہم زندگی کے بہت اہم مرحلے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، میرے قدم کو ثابت قدمی عطا فرما اور مولا اس رشتے کو محبت میں تبدیل فرما۔ یہ برکت کی چیزیں ہیں۔ تو بہت سارے رسومات ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے، من گھڑت، جیسے کہتے ہیں خالی والے مہینے میں نکاح نہیں کرے چاہیے، نہ تو پڑھیا جاؤ، پتہ نہیں کہاں سے۔ اب یہ کہاں سے مسئلہ لیا گیا، کس نے مسئلہ بتایا؟ خالی والے مہینے میں، جیسے یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رمضان چل رہا ہے، جس میں کون والا مہینہ چل رہا ہے؟ ارے عربی مہینہ بتاؤ، ارے خالی کونوں مہینہ نہ ہوا، مہینے کا نام بتاؤ۔ شوال کے بعد ذی-قعدہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ آئے گا، یعنی یہ اسلامی 11واں مہینہ چل رہا ہے، 11واں مہینہ چل رہا ہے۔ تو اب کس نے بتایا کہ یہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے 11واں مہینہ بڑے پیر 11ویں والے کے صدقے میں سب سے بابرکت چیز ہے، کیونکہ اللہ نے سارے دن بنائے، سارے مہینے بنائے، ساری ساعتیں بنائی، گھڑیاں، لمحے، وقت بنائے، یہ سب رب کی مرضی پر چلتے ہیں، ان کی اپنی اوقات نہیں کہ بغیر رب کی مرضی کے کسی کو نقصان پہنچائے۔ دن میں یہ اوقات نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائے، مہینے کی یہ اوقات نہیں کسی کو نقصان پہنچائے۔ رب کی مرضی جب ہوگی، جب بندے کو پہنچے گا، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا تمہیں وہی چیزیں پہنچتی ہیں جو تمہارے اعمال کماتے ہیں، میری مرضی شامل ہوتی ہے تب وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی دن ہو، ارے لیے جنتری پورے محلے میں آدمی دورت ہے، مولانا تاریخ نکالو، یہ میں دیکھو نحس ہے کہ سعد ہے، نحس ہے کہ سعد ہے، دیکھو نحس تو نہیں، تب پتہ لگا کہ 10 دن پورا نحس لکھا، جنتریوں والے لکھے رہا تھا، چھاپے رہا تھا انہیں، وہ کونوں مفتی تو ہوئے نا جنتری چھاپے والے، وہ چھاپا تھا تاریخ کے حساب سے، تو وہ پورا 10 دن نحس لکھے، خبردار ای دن ماں تو نکاح نہ ہوئے، ای دن ماں نکاح نہ، نحس ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ ارے ابھی ایک شادی میں شریک تھے اور اچانک آندھی پانی آ گئی، اور یہ عورتوں میں خاص کر زیادہ مشہور ہے، دیہاتیوں میں مشہور ہے، بالے میں ایک بیاہ، بالے میں ایک بیاہ، ہاں بالے میں ایک بیاہ جو ہے یہ دیہات میں بہت مشہور ہے،
बाले मियाँ गाजी सरकार का कहा था ना, बहराइच शरीफ जो आस्थाना है, गाजी सरकार को बाले मियाँ कहते हैं देहाती लोग अपने भाषा में। तो उनके एक तारीख है, यही महीना मावत है। तो कहा तो बाले मियाँ ब्याह जौने दिन हुए वही दिन शादी ना करो, न आंधी आई जन उखड़ जाई। बाले मियाँ नाराज हुआ है कि हमार शादी है तो सबे दूसर को शादी काहे करो। ऐसा गुमराह कुल मसला जो वलियों को भी बदनाम करते हैं। बताओ मरे के बाद क्या शादी होते हैं? आज तक इंतकाल के बाद किसी की शादी होते हमने नहीं सुना, और जबरदस्ती हर साल लोग बाले में ब्याह करते। ये सब जहालत है, इनका किताबों से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि निकाह शादी ये इस दुनिया का कानून है। मरने के बाद ये दुनिया खत्म होती, आलमे बरज़ख शुरू होता है। आलमे बरज़ख कब्र आलमे बरज़ख है, तो ये आलमे आखिरत कब्र से शुरू हो जाता है। और आलमे आखिरत में ये दुनिया की शादी नहीं रखी गई है। अब हर साल बाले में एक ब्याह हुई है और पता लगी कि आम के पेड़ से एक पक्का चुआ, हाँ बरसत है, आंधी चला तो एक पक्का चुआ तो बाले में ब्याह हो गई। अब वो आंधी पानी आया तो लोग उसको मार चढ़ दौड़े। तुमका मालूम रहे कि आज बाले में एक ब्याह है तो आज काहे तुम शादी कर डालो। तो हम लोगों ने फिर समझाया, हमने कहा कि भाई ये किसने बता दिया गलत फहमियां। सरकार ने इरशाद फरमाया जमाने को गाली न देना, क्योंकि जमाना खुद रब की जात है। सुभान अल्लाह। किसी महीने तारीख को बुरा न कहना, क्योंकि महीना तारीख उसी वक्त आते हैं जब रब उन्हें इजाजत अता करता गए। हाँ ये नहीं देखा, नहस और साथ तो करंदल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि घर में 10-12 लोग हैं, एक आदमी जुमा तक भी पढ़ने नहीं जाता, पंजुअक्ता भी नहीं पढ़ने जाता, सबके सब बेनमाजी। पूरे घर में साल भर कोई कुरान खोलने वाला नहीं, कोई रमजान का रोजा रखने वाला नहीं, तो पूरा घर खुदे मनहूस है, तारीख में नहस हियरत है। पूरा घर तो खुदे मनहूस है भाई, क्योंकि सरकार ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो। सहाबा ने अर्ज की सरकार घर कैसे कब्रिस्तान बन जाते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान हो जाता है, वो घर कब्रिस्तान बन जाता है। हाँ, तो अब सबसे बड़ी नहूसतें हमारे अमल की मौजूद है और हम दिनों में नहूसतें ढूंढ रहे हैं। तो खुदारा ऐसे कोई मसाइल देहाती घरेलू औरतों में मर्दों में आए तो अपने उलमा से, अपने आलिम से, अपने इमाम से आप संपर्क करें और ये कहें कि बड़े फितने हम सुन रहे हैं, आप बताइए कुरान और हदीस की रोशनी में कि सही मसला क्या है। हाँ, हमें वही अमल करना है जो अल्लाह का फरमान है और मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद है। बस हमें दुनिया के किसी कानून पे नहीं अमल करना। तो ये शादी आधा ईमान है, शादी खैर व बरकत का जरिया है, शादी ये आधा इस्लाम है, आधा दीन है। इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। ये खुतबे में हर निकाह में पढ़ा जाता है, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। यानी नबी ने इरशाद फरमाया और निकाह करने वाले अपने अहलो अयाल के साथ भलाई करना, क्योंकि मैं अपने अहलो अयाल से सबसे ज्यादा भलाई करने वाला हूँ। हाँ, उनके साथ भलाई का बर्ताव करना, अच्छे से पेश आना, अच्छे अखलाक को नुमाया रखना और अपने सीरत और किरदार से किसी को तकलीफ न पहुंचने देना। तो ये शादी के मौके पर जब मिलाद आप करेंगे तो ये फायदे होते हैं। कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची मेरे साथ? हाँ, वक्त तो खत्म हो गया, सलाम होने जा रहा है, टाइम खत्म है, लेकिन कुछ अच्छी बातें, 2-4 बातें तो पहुंच ही गई इतनी देर में। तो ये आप एहतमाम। लड़कियों पे क्या फर्ज है थोड़ा से? लड़कियों पे क्या फर्ज है? लड़कियों पे क्या फर्ज है उनके ऊपर थोड़ा से? अच्छा, हाँ हाँ, जी जी जी, बैठिए, आपका पक्ष रखा जाएगा। तो ये बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? अब देखिए, फायदा ना मिलता तो सगीर भाई कैसे फरमाइश करते हैं? तो ऐसे जब भी शादी का मौका आए
بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ایسے چھوٹی سی محفل کا انعقاد کریں، 2-4 عالم علماء بلائیں اپنے گھر پہ، ان کے قدم پڑیں گے، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی،